بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. تو کیا وہ جو جانتا ہے جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے. نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر یعنی عہد کر کے پھرتے نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ یہ بات ذکر فرمائی کہ حق و باطل یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے. اے محبوب گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی طرف جو بھی باتیں حق کے ساتھ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، ویسے تو ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے، تو جو بھی آپ کی طرف اترا ہے وہ ساری چیزیں حق ہے. اب لوگوں کا فرق ہے، لوگوں کا فرق ہے. راستہ چلتا ہے ایک آدمی، راستہ ایک ہے لیکن چلنے والے دو ہے، مختلف ہے. ایک اکھیارا ہے اور ایک اندھا ہے. ظاہر سی بات ہے جب اکھیارا راستہ چلے گا، آنکھ والا راستہ چلے گا اور راستے میں گڑھا آئے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں گڑھا ہے اور اس سے مجھے بچ کے جانا ہے اور وہ گڑھے میں نہیں گرے گا. لیکن اندھا جب وہی راستے پہ چلے گا اس کو دکھے گا نہیں اندھا ہونے کی وجہ سے، اور وہ گڑھے میں جو ہے وہ گر جائے گا. جنہوں نے اپنے دل کی آنکھیں کھولی ہے ان کو حق نظر آ رہا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت نظر آ رہی ہے، آپ کے معجزات نظر آ رہے ہیں اور آپ کا مقام و مرتبہ نظر آ رہا ہے. آپ پر قرآن کا نازل ہونا نظر آ رہا ہے، اس کا چیلنج کرنا نظر آ رہا ہے، اس کی جیسی کوئی ایک آیت بھی پیش نہ کرنا یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں حق ہے. لیکن جو اندھا ہو چکا ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ تو جادو ہے. معاذ اللہ رب العالمین. کیا کوئی جادوگر چاند کے تو ٹکڑے کر سکتا ہے؟ کیا کوئی جادوگر سورج کو واپس پلٹا سکتا ہے؟ ایسے خبیث النفس یہ لوگ تھے کہ انہوں نے جب کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند کے تو ٹکڑے کر کے بتائیے، آپ نے تو ٹکڑے کر کے بتائے، کہنے لگے یہ تو جادو ہے. جو باہر سے آتا تھا اس کو پوچھتے تھے کیا تم نے فلاں تاریخ کو فلاں دن چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہاں عجیب واقعہ پیش آیا تھا، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہم نے دیکھے تھے. جو دور سے سفر کر کے آتے تھے دوسرے ممالک کا، وہ گواہی دیتے تھے کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے. یہ ان لوگوں نے سوچا کہ ہم جو ہے یہ ثابت کر دیں گے کہ جادو ہے، اور یہ کہتے تھے کہ آنے دوسرے لوگوں سے پوچھیں گے یہ تو ہم کو دکھ گیا چاند کے ٹکڑے ہونا، لیکن دوسرے لوگوں کو تھوڑی دکھا ہوگا. لیکن معجزہ سب کے لیے ہوتا ہے، یہ جادو نہیں تھا، یہ معجزہ تھا. معجزہ سب کے لیے ہوتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا تھا، یہ ثابت ہوا. اب اتنے چیزیں واضح ہونے کے باوجود بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی، اندھے تھے، عقل کے اندھے ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہارے رب کے پاس سے اترا وہ حق ہے، وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے. جو اندھا اور جاننے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے. عقل والے نصیحت مانتے ہیں، بے عقل کو نصیحت کرنا یہ کچھ فائدہ نہیں دیتا. عقل مند کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں. یہاں پہ یہ عہد سے مراد عالم ارواح کا عہد ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ساری روحوں کو، قیامت تک جتنے روحیں انسان ہونے والے تھے
سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا، آپ کے پشت سے نکالا، پھر ان سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ سب نے اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کیا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اپنے اس عہد سے مکر گئے، پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں وہ عقل مند ہے۔ اچھا، انسان بھلا دیا، انسان نے عہد کیا عالم ارواح میں، بھول گیا، زمین پہ آیا تو بھول گیا نا، بھولا۔ اللہ تعالیٰ نے یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو یاد نہیں تھا، وہ تو عالم ارواح کا مسئلہ تھا، ہم تو دنیا میں تھے، دنیا میں ہم کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا ہے، اتمام حجت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انہوں نے تم کو تمہارا عہد یاد دلایا تھا، اللہ کی طرف بلایا تھا کہ تم بھول گئے تھے، تم کو بلایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں وہ عقل مند ہے۔ ولا ينقضون الميثاق، اور قول باندھ کر پھرتے نہیں، یعنی عہد کر کے پھرتے نہیں، وہ عقل مند ہے۔ یعنی جو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے وعدہ کیا اس سے نہیں پھرتے، یا جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ آخری زمانے میں ایک نبی تشریف لانے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک نبی میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا، ان پر ایمان لانا۔ انہوں نے عہد کیا کہ ہم ایمان لائیں گے اور انتظار میں تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اپنے عہد سے پھر گئے، اپنی باتوں سے پھر گئے۔ تو یہ اندھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اندھے، عقل کے اندھے ہیں، دل کے اندھے ہیں، ایمان سے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو بند کر دیا ہے۔ یہ عقل مند نہیں ہے، عقل مند وہ ہے جنہوں نے اپنا عہد اور میثاق کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔